نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ کل بیان ہوا تھا، اور اس میں 3 واقعے بیان ہوئے جو ان کے اچھوتے سفر میں پیش آئے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر اب میں بولوں تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ کہا اس کے بعد تم سے پوچھوں تو پھر میرے ساتھ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو جائے گا۔ تو اب جب اس جگہ گئے جہاں پر آپ نے جو ہے گرتی ہوئی دیوار کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے لو شئت لاتخذت علی اجرا، چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے تو مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا ہے، کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تب جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ جو ہے میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی وجوہات بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمہ اللہ علینا وعلی موسیٰ علیہ السلام لولا انہ عجل لرا العجب ولكن اخذته من صاحبه ضمامۃ قال ان سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ آقا فرماتے کہ اللہ تعالی ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر آپ جلدی نہ کرتے تو اور عجیب واقعات دیکھتے، لیکن آپ نے جو اپنے ساتھی سے وعدہ کر لیا تھا اس نے آپ کو آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں اس کے بعد سوال کروں تو میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک تمہیں میری طرف سے عذر مل گیا۔ اس وجہ سے اب حضرت خضر علیہ السلام تینوں واقعات کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی میں جہاں ہم سوار ہوئے، جس کشتی والوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، وہ کشتی والے خضر علیہ السلام سے پہچانتے تھے اور خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، ان سے کرایہ نہیں لیا، اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک جو ہے وہ تختہ نکال کر اسے عیبدار کر دیا۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں خضر علیہ السلام کہ اما السفینۃ، قرآن کے 16ویں پارے میں ہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، غریبوں کی تھی، وہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا۔ آپ نے فرمایا یہ کشتی 10 فقیروں کی تھی، مسکینوں کی تھی، جن میں کچھ اپائج بھی ہیں، وہ اس کی مزدوری سے اپنی گزر اوقات بسر کر رہے ہیں۔ جب یہ واپس لوٹیں گے تو ان کو ایک کافر بادشاہ جلندی جس کا نام تھا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ صحیح کشتیوں کو پکڑ لیتا ہے، جو کشتی ٹھیک ٹھاک اور اچھی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا تھا، اور جس میں کچھ عیب ہو، کچھ سوراخ وغیرہ ہو تو اس کو وہ چھوڑ دیتا تھا۔
تو حقیقت میں نے اس میں جو سوراخ کیا تھا وہ اس لیے تاکہ جو ہے وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ پکڑے، اس لیے میں نے اسے عیبدار بنانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ کشتی وہ نہ چھین سکے اور ان کی محنت و مزدوری جاری رہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے اس لڑکے کے تعلق سے جو 10 لڑکوں کے بیچ میں کھیل رہا تھا، جیسور اس کا نام تھا، بڑا خوبصورت تھا، مگر جو ہے دکھنے میں بڑا اچھا تھا، مگر شریر بھی اتنا تھا۔ تفسیر میں ہے کہ وہ چوری بھی کرتا تھا، اس کے ماں باپ ہمیشہ اس سے پریشان بھی رہتے تھے، اس کے عیب کو چھپاتے بھی تھے، نہ ہمارے بچے نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے وغیرہ۔ اس کے تعلق سے حضرت خضر علیہ السلام نے جو اس کو قتل کر دیا اس کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور وہ لڑکا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکشی و کفر پر چڑھا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا، اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کر دے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارهق ابوي طغيانا وكفرا۔ بے شک وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا اس پر کافر ہونے کی مہر لگا دی گئی تھی، اگر یہ زندہ رہا تو وہ اپنے ماں باپ کو سرکشی و کفر کی طرف مجبور کر دے گا۔ بات یہ تھی کہ ماں باپ مسلمان تھے، لڑکا یوں بھی سرکش تھا، شریر تھا، اور اس کی پیشانی سے ظاہر تھا کہ یہ کافر ہے۔ اب اس کی محبت میں کہیں اس کے ماں باپ بھی کافر نہ ہو جائے، تو خضر علیہ السلام کہتے میں نے اس کو اس لیے مار دیا، اور اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہتر لڑکا عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو، جو مومن ہو اور نیک بھی ہو۔ اور تفسیر میں ہے کہ معنی ہو ان اللہ علم انہ لو بلغ لکان کافرا لا انہ کفر فی الحال ولا یجری علیہ فی الحال حکام الکفار واللہ تعالی اعلم۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا، اگرچہ اسے بچپن میں کافر نہیں کہا جا سکتا، مگر چونکہ بڑے ہو کر کے یہ کافر بھی ہوتا اور ماں باپ کو بھی کافر کرتا، اس وجہ سے خضر علیہ السلام نے اسے قتل کیا۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ یہ شہر انطاکیہ تھا یا شہر ایلا تھا، تفسیر میں دونوں آیا ہے، ذرا اس کے تعلق سے بھی بتا دوں۔ جس کے تعلق سے فرمایا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، کہ جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو بستی والوں نے ان کو جو ہے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد جب سیریا فتح ہوا، صحابہ کرام کے پاس اس بستی کے لوگ بہت بڑا صندوق لے کر، جس میں ہیرے جواہرات سونا اور چاندی وغیرہ تھے، لے کر کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہماری اس بستی کا تذکرہ ہے، اور
قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا تو ہمارے باپ دادا کا نام خراب ہوگا. صحابہ کرام نے کہا وہ کیسے؟ کہ قرآن میں ہے کہ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، کہ خضر و موسیٰ جو ہے چلے اور یہاں تک کہ اس بستی میں آئے اور بستی والوں سے کھانا مانگا. استطعما کھانا مانگا، اہلھا فابوا ان یضیفوہما، تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو فابوا ان یضیفوہما، ابو بستی والوں نے انکار کر دیا. اب ایسے دو جلیل القدر پیغمبر آئے اور بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، تو صحابہ کرام سے وہ بستی والے آ کر کے کہتے ہیں کہ قیامت تک تو ہماری اس بستی کا نام خراب ہوگا. آپ اتنا کام کریں، یہ ہماری طرف سے یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ صندوق ہے، یہ تحفہ قبول فرما لیں اور تھوڑی سی خدمت کر دیں. صحابہ کرام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو فابوا ان یضیفوہما ہے اس میں فابوا کی جگہ اتوا کر دیجیے، آپ با کو تا بنا دیجیے، بے کو تے کر دیجیے، فاتوا ان یضیفوہما. صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا اس کا معنی یہ ہوگا فاتوا ان یضیفوہما کہ بستی والے مہمان نوازی کو آئے، ہمارا شہر بدنام نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے ٹھوکر ماری، کا جان نکل یہاں سے. کہا اگر پوری دنیا بھی قدموں میں ڈال دے پھر بھی قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا. سبحان اللہ. اب یہاں پر دو تین باتیں سمجھ میں آئی. ایک تو یہ ہے کہ جو صحابہ کرام قرآن کا ایک نقطہ نہ بدلے تو کیا انہوں نے قرآن کے 10 پارے چھپائیں گے جو یہ شیعہ کہتے ہیں کہ جو ہے 10 قرآن کے 40 پارے تھے اور اس میں سورہ فاطمہ، سورہ حسن اور حسین تھی، سورہ علی تھی، یہ سب جو ہے صحابہ کرام نے چھپا دی اور جہاں جہاں جو ہے علی و فاطمہ کا نام تھا وہ سب نکال دیا. معاذ اللہ رب العالمین. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن تو جو ہے صحابہ و اہل بیت ان دونوں کی امانت سے ہم تک پہنچا ہے. اللہ اکبر. لہذا ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری یہ مسلمانوں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا میں ابو میں اگر اس کو اتو کر دو، با کو تا پڑھ دو، بے کو تے پڑھ دو تو پورا واقعہ اوورسیٹ ہو جائے. تو پھر قرآن جو آج ہم صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ آج ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں؟ آج لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں ہمارا ٹائم نہ پاس نہیں ہوتا ہے، ہم گیمیں کھیلتے ہیں، نہ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں. تو آج ہم کسی سے قرآن صحیح نہیں کروا سکتے، کچھ مخارج سے درست کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. اس میں الحمد بڑی ہا سے ہے، اس کو اگر الحمدللہ رب العالمین عین کی بجائے حمزہ اور ہا کے بجائے ہا چھوٹی ہا سے پڑھیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو معنی یہ ہوگا تمام پرانی چیزیں اس کے لیے جو سارے جہان کو دکھ دینے والا ہے، جو سب کو دکھ دینے والا ہے. اللہ اکبر. قل هو اللہ احد بڑے قاف سے، اے محبوب فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کو ہم چھوٹے قاف سے پڑھیں قل هو اللہ احد، معنی ہوگا کھا جاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. کتنے معنی میں فرق ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں قرآن سیکھیں اور سیکھنے کی شروعات تو کریں. اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. آج ہم جب موبائل سیکھ سکتے ہیں، اپنے پوتے نواسے سے ان سب سے موبائل سیکھ سکتے ہیں، تو پھر آج ہم مسجد کے امام سے قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی شرم نہیں ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، گھوڑیے سے لے کر قبر تک علم سیکھو. علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اس کی کوئی قید ہی نہیں ہے. اور سیکھنے کے زمانے میں اگر غلطی ہوگی تو معاف بھی ہے. سیکھنا تو شروع کریں، سیکھے تو صحیح.
شروعات تو کریں. میں نے ہمارے پوربندر میں بڑے بڑے جو ہے ایسے بزرگوں کو، عمر والوں کو دیکھا جو ہے مخارج سے سیکھتے تھے. ان سے ادائیگی نہیں ہوتی تھی مگر پھر بھی وہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ اکبر. تو کوشش کریں، سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، یا معاذ لأن تغدو تعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعات. اے معاذ صبح اس حال میں کرے کہ قرآن کی آیت، صبح تو اس حال میں کرے کہ رات میں قرآن کی ایک آیت سیکھے، تو یہ 100 رکعات نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. لأن تغدو تعلم آیۃ من العلم خیر من ان تصلی 1000 رکعات. اور صبح اس حال میں کرے کہ رات میں کچھ علم کا کوئی چیپٹر سیکھ لے، کچھ مسائل سیکھ لے، تو یہ 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. یہاں نوافل پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کیرم بورڈ اور پب جی یہ سب کھیل کر کے ہمارے نوجوان ٹائم پاس کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ سب فرض ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی. ہم عالم نہیں، ہم قاری نہیں ہیں، یہ یہاں وہ جو ہے جواب مانا نہیں جائے گا. جتنا جو ہے نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، اتنا جو ہے ہم اسے صحیح کریں، درستوں کے ساتھ اسے پڑھنا بھی فرض ہے، وہ سیکھنا بھی فرض ہے. ہم اتنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرکیف اس بستی میں ایلا یا انطاکیہ، اس کے تعلق سے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے پیچھے ان کا خزانہ تھا. وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. فاراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما رحمۃ من ربک وما فعلت عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کی رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ اپنے حکم سے میں نے نہ کیا. یہ وہ وجوہ ہیں ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دیوار کو جو میں نے گرتے ہوئے بچا دیا، تو وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ نیک تھے. تفسیر میں ہے کہ غالباً 7ویں پشت میں ان کا کوئی باپ نیک تھا، دادا نیک تھا، اس کی نیکی ان بچوں کو مل رہی ہے. یہ تو نیک تھے ہی مگر اس کی نیکی انہیں مل رہی ہے. نتیجہ یہ، اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا عَلَىٰ أَنَّ صَلَاحَ الْآبَاءِ يُفِيدُ الْعِنَایَةَ بِأَحْوَالِ الْأَبْنَاءِ. آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس سے پتہ چلا کہ باپ دادا کی نیکی سے ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ باپ دادا نیک ہوں تو اولاد کو فائدہ ملتا ہے، اور اولاد نیک ہو تو اس سے باپ دادا کو فائدہ ملتا ہے. یہاں پر میں وہ جو خزانہ بعد میں نکالا گیا اس کے حوالے سے بھی بات کرتا چلوں، جو میں نے ایک دوسری کتاب میں پڑھا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روایت کیا، انہ قال فی قولہ تعالی وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا قال الکنز لوح من ذہب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، جب بعد میں وہ نکالا گیا تو وہ سونے کی تختیاں تھیں، سونے کی تختی تھی. وعلیہ 7 اسطور، اور اس میں 7 لائنیں لکھی ہوئی تھی.
سونے کی تختی تھی اور اس میں 7 لائنیں لکھی تھی. مکتوب فی احداہا عجبت لمن عرف الموت وہو یضحک. اس میں ایک میں لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو موت کو پہچانتا بھی ہے اور ہنستا بھی ہے. وعجبت لمن عرف الدنیا فانیہ وہو یرغب فیہا. اور تعجب ہے اس پر جو جانتا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے مگر پھر بھی اس کا شوق رکھتا ہے، پھر بھی اس میں ڈوبا جاتا ہے. وعجبت لمن عرف ان الامور بالاقدار وہو یغلم للفؤاد. اور جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ سارے کام تقدیر سے ہیں مگر پھر بھی کسی چیز کی نہ ہونے سے بہت غم کرتا ہے. وعجبت لمن عرف الحساب وہو یجمع مالا. اور تعجب ہے اس شخص پر کہ جو پہچانتا ہے کہ حساب ہوگا، جانتا ہے کہ حساب ہوگا، پھر بھی مال جمع کرتا ہے. وعجبت لمن عرف النار وہو یذنب. اور تعجب ہے اس پر جو پہچانتا ہے، جو جانتا ہے کہ جہنم ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ گناہ کا انجام جہنم کی آگ ہے. وعجبت لمن عرف اللہ یقینا وہو یذکر غیرہ. اور تعجب ہے شخص پر جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، پھر بھی غیر کا ذکر کرتا ہے. وعجبت لمن عرف الجنہ یقینا وہو یستریح بالدنیا. اور تعجب ہے شخص پر جو جنت کا یقین رکھتا ہے اور پھر بھی جو ہے دنیا میں جو ہے کھویا ہوا ہے. وعجبت لمن عرف الشیطان عدوا فاطاعہ. اور تعجب شخص پر جو شیطان کو دشمن جانتا ہے پھر بھی اس کا کہا مانتا ہے. اللہ اکبر. حضرات، اب یہاں پر یہ اس خزانے میں، یہ لاجواب خزانہ محفوظ رکھا گیا، اس میں یہ چیزیں جو ہیں لکھی ہوئی بھی تھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے باپ کی صلاح و نیکوکاری کا لحاظ فرمایا گیا، خود ان کے صالح و نیکوکار ہونے کا ذکر نہ فرمایا. یعنی وہ اگرچہ صالح ہوں اور کیوں نہ ہوں گے، ان کے لیے یہ خزانہ لاجواب محفوظ رکھا گیا، مگر ان کی جو ہے نیکوکاری کے ساتھ ساتھ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے باپ دادا کی نیکوکاری کی وجہ سے انہیں جو ہے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب چھٹی پوشت، 7ویں پوشت، اس میں باپ دادا نیک ہوں تو ان کی نیکی کا فائدہ جب اولاد کو ملے، تو جو صحابہ کرام کی اولاد ہوں، جو صدیقی ہوں، جو فاروقی ہوں، اللہ اکبر، اور جو حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے ہوں، پھر سبحان اللہ، جو مولا کائنات کی اولاد میں سے ہوں، پھر جو حسنی حسینی ہوں، جو خاتون جنت کی اولاد میں سے ہوں، اور پھر ان کا کیا کہنا جو حضرت خاتون جنت کے جو ہے جگر کے ٹکڑے ہوں، سبحان اللہ، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے ہوں. کل 15واں روزہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہم شبیہ مصطفیٰ کہ جو ہے ولادت کا دن ہے. تو آؤ ایک آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان کرائی. طبرانی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما. اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسوں کو نہ بتاؤں جو لوگوں میں نانا و نانی کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں؟ کیا میں تمہیں ایسوں کے بارے میں رہنمائی نہ کروں جو پھپھا و پھوپھی کے حساب سے سب سے بہتر ہو؟
جو ماموں خالہ کے حساب سے سب سے اچھے ہوں، جو ماں باپ کے حساب سے سب سے بہتر ہوں، ہم الحسن والحسین. یاد رکھیے، یہ یا تو آدمی خود اچھا ہو، یا کبھی آدمی خود اچھا نہیں ہوتا تو اس کے باپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، ارے یار فلاں کا بیٹا ہے. کبھی کہتے ہیں ارے یار تو فلاں حضرت کے نواسے ہیں. نواسے حضور مفتی آدمین ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، گردن جھک جاتی ہے. نبیر اعلیٰ حضرت ہیں، سنتے ہیں گردن جھک جاتی ہے. تو یہ کبھی نانا کی وجہ سے، کبھی دادا کی وجہ سے. آقا فرماتے ہیں اے لوگو، میں ایسوں کو نہ بتاؤں جو نانا کی وجہ سے، نانی کی وجہ سے، اور پھوپھا کی وجہ سے، پھوپھی کی وجہ سے، خالو کی وجہ سے، اور جو ہے ماموں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، ہر ایک اعتبار سے اچھے ہوں اور خود بھی اچھے ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ہم الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہے. جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد. ان کے جو ہے نانا اللہ کے رسول اور نانی حضرت ام المومنین حجۃ الکبریٰ. امہما فاطمہ بنت رسول اللہ و ابوہما علی بن ابی طالب. ان کی ماں خاتون جنت فاطمہ، اور ان کے والد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ. عمہما جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چچا حضرت جعفر طیار. عمتہما ام ہانی بنت ابی طالب. چاچا بھی اچھے، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی مولا کائنات کی بہن. وخالہما القاسم بن رسول اللہ، اور ان کے ماموں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم. وخالتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم، اور ان کی خالائیں حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، اللہ کے رسول کی صاحبزادیاں. پھر فرمایا جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ. اللہ اکبر. فرمایا ان کے نانا و نانی بھی جنت میں، ماں باپ بھی جنت میں، ہاں ان کے چچا بھی جنت میں، ان کی جو ہے پھوپھی بھی جنت میں، ان کے خالو بھی جنت میں، ماموں بھی جنت میں، اور ان کے جو ہے خالائیں بھی جنت میں. اور ہاں وہ بھی جنت میں، وہ جنتی جوانوں کے سردار. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب بنی اسرائیل کے مزید حالات اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے حالات بھی بیان ہوں گے. اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کو کیسے یہ جو ہے حکومت ملی، اور اس سے پہلے بیچ میں بنی اسرائیل کے کیا حالات تھے، انشاءاللہ تعالی حضرت شمویل علیہ السلام کے حالات اور یہ سب بیان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.